آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن۔ سورۃ النساء، سورت کا تعارف۔ مقام نزول مدینہ منورہ۔ توقیفی ترتیب نمبر 3، نزولی ترتیب نمبر 4۔ اس سورہ مبارکہ میں 24 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 176 آیات بینات ہیں۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے۔ سورۃ النساء کی آیات کی تعداد 176 اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول سن 3 ہجری سے سن 5 ہجری تک ہے۔ غزوہ احد کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وراثت اور یتیموں کے حقوق کے متعلق آیات نازل کیں جو اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہیں۔ سن 4 ہجری میں اللہ رب العالمین نے صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ میں نماز ادا کرنے کا طریقہ نازل فرمایا۔ سن 4 ہجری ہی میں اللہ رب العالمین نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں ورنہ انہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ سن 5 ہجری میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ یہ اجازت غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر دی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک ریاست اور اچھا معاشرہ قائم کرنے کی رہنمائی دی ہے۔ قریش، یہودی اور دوسرے قبیلوں کی طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کے مقابلے میں مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کا حوصلہ اس سورہ میں خوب دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین کا پیغام دوسرے قبیلوں اور قوموں تک پہنچانے کے احکامات کی صورت میں دیا گیا ہے۔ آغاز سورۃ النساء، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد و حساب مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شاہرگ سے قریب جان کر میرے حکم پر عمل کرو۔ میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ میں نے تمہاری ماں یعنی آدم کی بیوی حوا کو آدم سے تخلیق کیا۔ تم سب لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ میں نے آدم اور حوا کی اولاد میں بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی اور انہیں زمین میں پھیلا دیا۔ جیسے تم دوسروں کو میرا واسطہ دے کر اپنے حقوق مانگتے ہو، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑو نہ ان کے حق تلفی کرو۔ میرے احکام پر پوری طرح عمل کرتے رہو۔ یقین رکھو میں تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہوں۔ وضاحت: تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی وجہ سے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورت اور مرد کی فطرت ایک جیسی رکھی۔ دنیا کی مختلف تہذیبیں اور دین عورت کے بارے میں عجیب و غریب تصورات رکھتے رہے ہیں، جیسا کہ عورت ہر مصیبت اور گناہ کی جڑ ہے، عورت گندگی اور گناہ ہے۔ قرآن کریم اس کی نفی کرتے ہوئے تمام انسانوں کو آدم اور حوا یعنی ایک مرد اور عورت کی اولاد قرار دیتے ہوئے عورت کو کسی طور پر بھی کمتر مخلوق نہیں گردانتا۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو مرد کا ساتھی اور ہمدم بنایا ہے۔ عورت اور مرد مل کر ہی ایک خاندان، زندگی اور گھر بناتے ہیں۔ خاندان، قبیلے اور قومیں شناخت کے لیے ہیں، کسی فخر یا برتری کے لیے نہیں۔ اللہ نے حوا کو آدم کی پسلی سے تخلیق کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اللہ نے حوا کو آدم کی پسلی سے تخلیق کیا۔ اس بارے میں خیال کرنا کہ اس سے عورت کمتر یا ٹیڑھی مخلوق ہے مناسب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو اس کے احکام پر بہترین انداز میں عمل کرتے ہوئے اس کی رضا حاصل کر لے۔ اللہ نے رشتہ داری توڑنے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے رشتہ داری توڑنے والے کو اپنی رحمت سے محروم قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لمبی عمر، کشادہ رزق اور بری موت سے محفوظ رہنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھے اور صلہ رحمی کرے۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ یتیموں کے سرپرستوں
یتیم جب اس قابل ہو جائیں کہ اپنے معاملات، جائیداد، مال اور کاروبار کو سنبھال سکیں تو ان کے مال و اسباب اچھے طریقے سے ان کے حوالے کر دو۔ یہ خیال رکھنا کہ ایسا کرتے ہوئے تم ان کا اچھا مال اپنے پاس رکھ کر اپنا برا مال ان کے حوالے نہ کرنا، یہ سخت زیادتی اور بددیانتی ہوگی۔ یتیموں کا مال اس نیت سے اپنے مال میں شامل نہ کرو کہ تم انہیں نقصان پہنچاتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا کرنا سخت گناہ ہے جس کی سزا یقینی ہے۔ وضاحت: اگر کسی صاحب جائیداد یا کاروبار کرنے والے کی وفات اس وقت ہو جب اس کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ ان معاملات کو سنبھالنے کے قابل نہ ہو تو اللہ نے اس کی ذمہ داری ان بچوں کے سرپرست کے ذمہ لگائی ہے۔ عمومی طور پر چچا، تایا، بڑا بھائی، بڑی بہن یا والد کے کاروباری شراکت دار بچوں کی جگہ یہ معاملات دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے والے کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ ایسا کرتے ہوئے یتیموں کا نقصان کرنے والا اللہ کی گرفت میں ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بچوں کے اس قابل ہونے پر کہ وہ معاملات خود دیکھ سکیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اچھا مال، جائیداد یا کاروبار دھوکہ کرتے ہوئے خود رکھ کر ردی مال یا کم تر جائیداد یتیموں کو دے دینا اللہ سے دھوکہ کرنے کے برابر ہے۔ ایسا کرنا حرام ہے۔ یتیموں کا پورا حق انہیں پہنچانا لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی 7 چیزوں سے بچو جو ہلاکت کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6، جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ اور نمبر 7، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کی سختی دور کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ شان نزول: بنی غطفان کے ایک شخص کے پاس اس کے بھائی کی جائیداد اور مال سرپرستی میں تھا۔ جب اس کا بھتیجا اس قابل ہوا تو مال و اسباب طلب کرنے پر اس نے بھتیجے کو دینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو اپنے بنی غطفان کے اس شخص کو یہ آیت سنائی۔ وہ شخص کہنے لگا، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس شخص نے اپنے بھتیجے کو اس کا سارا مال دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نفس کی ہوس سے بچ گیا اور اس نے اپنی خواہش کو رد کر دیا تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرما بردار نفس کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا۔ تمہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں مجھ سے ڈرتے رہو۔ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرتے ہوئے یاد رکھو کہ ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو دوسری آزاد عورتوں کو حاصل ہیں۔ اگر تم ان سے اس لیے نکاح کرنا چاہتے ہو کہ ان کے حقوق پورے نہ کرنے کی صورت میں تم سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں تو ان سے نکاح نہ کرو۔ تم دوسری عورتیں جو میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان سے نکاح کرو۔ اگر ضرورت یا مجبوری ہو تو تم 2، 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس کی شرط یہ ہے کہ تم ان کے درمیان عدل کرو۔ ایسا نہ کر سکنے کی صورت میں تمہارے لیے ایک بیوی کا حکم ہے۔ تمہیں اجازت ہے کہ تم بیوی کے علاوہ اپنی ملکیت میں موجود کنیزوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ناانصافی کرو۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں 2 معاملات کے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، نکاح کرنا اور اس کے حقوق ادا کرنا۔ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو پابند کیا ہے کہ نکاح کے حقوق پورے ادا کریں، اس لیے اللہ نے ایک نکاح کا حکم دیا ہے۔ مخصوص حالات میں مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت اس شرط پر دی ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ ہو۔ اگر ایسا نہ کیا جا سکے تو اسلام ایک وقت میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ شخص آدھے دھڑ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیویوں کے درمیان برابری رکھتے ہوئے عدل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ یاد رہے کہ اللہ نے 4 شادیوں کو حکم نہیں دیا بلکہ مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔
اسلام سے پہلے نکاح کی تعداد مقرر تھی نہ طلاق دینے کی، اس وجہ سے عورتیں اپنے حقوق سے محروم رہتی تھیں۔ اسلام نے نکاح کرنے کی تعداد پر پابندی لگائی اور طلاق دینے کی تعداد پر بھی۔ اللہ نے اس سلسلے میں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں کی اجازت دی ہے۔ غیلان بن اسلمہ ایمان لائے تو اس وقت ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ نے غیلان سے فرمایا ان میں سے 4 رکھ لو۔ قیس بن حارث کی 8 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان میں سے 4 رکھ لو۔ اللہ نے نکاح کا مقصد ایک دوسرے کے لیے تسکین اور سکون کا باعث ہونا رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی روح کو سکون نہیں دیتے یا حقوق ادا نہیں کرتے تو اسلام کے مطابق ہم نکاح کا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ نکاح کے لیے مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے نکاح کی خواہش ہونا ضروری ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ سے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ مغیرہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم اسے دیکھ لو، اس طریقے سے تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا ہونا زیادہ ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کا خیال کیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رشتے کے لیے رائے پوچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے پاس آئے تھے، اس نے تمہارا ذکر کیا ہے، اس بارے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ میں نے تمہارے لیے اپنے خاندان کا بہترین فرد تلاش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ چھپ کر نکاح کرنا یا نکاح کر کے چھپانا درست نہیں، زبردستی یا مجبور کر کے ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ نکاح کی صورت میں اس کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا جانے والا دوسرا حکم یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرتے ہوئے ان کے حقوق بھی ایسے ہی ادا کرو جیسے دوسری آزاد عورتوں کے حقوق ہیں۔ ان سے اس خیال سے نکاح نہ کرو کہ ان کا مال و اسباب تمہیں مل جائے جبکہ تمہیں ان سے نکاح کرنے میں کوئی خواہش نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 کمزور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہوں، نمبر 1 عورتیں اور نمبر 2 تمہارے غلام اور کنیزیں۔ ملکیت میں موجود کنیزوں سے تعلق قائم کرنے کا حکم اسلام کے ابتدائی زمانے کے لیے تھا، اب یہ حکم باقی نہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے آہستہ آہستہ غلامی کو ختم کر دیا۔ اب کسی کو غلام یا کنیزیں رکھنے کی اجازت نہیں۔ شان نزول۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کچھ لوگ جن کی سرپرستی میں یتیم بچیاں ہوتی وہ ان سے صرف اس لیے نکاح کر لیتے کہ ان کا مال اور جائیداد انہیں مل جائے، جبکہ یہ ان بچیوں کے حقوق مکمل ادا نہ کریں کیونکہ ان کے معاملے میں کوئی ان سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں۔ کچھ لوگ اپنی زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے خود نکاح کرتے نہ کسی دوسرے سے ان کا نکاح ہونے دیتے تاکہ ایسی لڑکی کا مال اور جائیداد انہی کے پاس رہے۔ اللہ نے یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ جب تم نکاح کرو تو عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ اگر عورتیں خوشی سے اپنے مہر میں سے کچھ دے دیں تو اجازت ہے کہ تم اسے مزے سے کھاؤ یا اپنے استعمال میں لے آؤ۔ وضاحت۔ زمانہ قبل از اسلام لوگ مہر طے کرنے کے بعد نکاح کر لیتے لیکن عورتوں کو ان کا مہر ادا نہیں کرتے، جبکہ کچھ عورتوں کو مجبور کر کے ان سے مہر معاف کروا لیتے تھے۔ اللہ نے اس بارے میں واضح ہدایت دی ہے۔ شان نزول۔ کچھ لوگ نکاح کرتے ہوئے مہر طے کرتے اور اپنی بیٹیوں کی جگہ اسے خود وصول کر لیتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وہ مال جو اللہ نے تمہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا ہے ناسمجھ اور بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ بے سمجھ تمہارا نقصان کر دیں اور تم زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ رہو۔ ہاں مگر تم ایسے لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی ضرورتیں پوری کرو اور ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، ایسے لوگوں کو بھلائی کی بات سمجھاتے رہو۔ وضاحت۔ یہ آیت مبارکہ یتیموں تک محدود نہیں بلکہ ایسے تمام ناسمجھ افراد کے بارے میں ہے جنہیں مال دینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یتیم بچوں کا مال ضائع ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں مال کا صحیح استعمال یا کاروبار کرنے کا سلیقہ نہ ہو اور مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔
یتیموں کے والی یا سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا مال واپس کرنے سے پہلے تسلی کر لے کہ یہ بچے اس قابل ہیں کہ اپنے مال کا صحیح استعمال کر سکیں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں یتیموں کا ناقابل تلافی نقصان ہونے کا ڈر ہے۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ یتیموں کے سرپرستوں، جو یتیم تمہاری کفالت میں ہیں انہیں جانچتے رہو کہ وہ کس حد تک سمجھ اور عقل حاصل کر چکے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ انہیں ان کا مال اور جائیداد واپس کرنا تمہارے ذمے ہے۔ اگر تم دیکھو کہ ابھی وہ ناسمجھ ہیں تو ان پر شفقت و مہربانی جاری رکھو۔ اگر تم دیکھو کہ یتیم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے مال اور جائیداد کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں تو پوری ایمانداری سے مال ان کے حوالے کر دو۔ یاد رکھنا، ایسا کرتے ہوئے ان کا اچھا مال رکھ کر اپنا ردی مال ان کے حوالے نہ کر دینا۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرنے سے پہلے اس خوف سے کہ یہ سمجھدار ہو جائیں گے تو ان کا مال تمہارے انتظام میں نہیں رہے گا، ان کا مال بے درے یا فضول خرچی کرتے ہوئے ضائع نہ کر دو۔ اگر تم نے یتیم کے مال کی اچھی طرح حفاظت کی تو میں تمہیں اس کا بہترین اجر دوں گا۔ اگر تم مالدار ہو تو یتیم کے مال سے ان کی خدمت کے بدلے میں کچھ نہ لو۔ اگر تم تنگ دست ہو تو یتیم کے مال سے اس کا خدمت کا بدلہ دستور کے مطابق لو۔ جب یتیم کے سمجھدار ہونے پر ان کا مال واپس کرو تو اچھی طرح حساب کتاب کرو۔ اس حساب کتاب اور مال و جائیداد یتیم کو واپس کرنے کا گواہ بنا لو۔ یتیم کے مال کا حساب کتاب کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ تم مجھے حساب دے رہے ہو۔ یاد رکھو، حساب کتاب لینے کے لیے میں کافی ہوں۔ وضاحت: اسلام یتیموں کی دیکھ بھال اور سرپرستی کے بارے میں وہی حکم دیتا ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں والدین کو دیا گیا ہے۔ ثابت بن رفاعہ کے والد فوت ہوئے تو چچا ان کے سرپرست بن گئے۔ ثابت کے چچا رسول اللہ کے پاس آئے اور پوچھا، اللہ کے رسول، میرا یتیم بھتیجا میری سرپرستی میں ہے۔ میرے پاس تو مال نہیں، لیکن اس یتیم کا مال موجود ہے، کیا میں اسے اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر اسراف یعنی فضول خرچی کے جتنا ضرورت ہے استعمال کر لو۔ یتیم کا مال اپنے لیے جمع نہ کرتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں ملا کر فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم بچے یا بیوہ عورت کی کفالت کرنے والا حساب کتاب کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اللہ ایسے شخص کو جنت عطا کرے گا۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ وراثت کا مال اور جائیداد کم ہو یا زیادہ، میں نے اس میں وارثوں کے لیے حصہ رکھا ہے۔ میں نے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کی وراثت میں مردوں کے لیے حصہ رکھا ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ میں نے وراثت میں نابالغ بچوں کا حصہ بھی رکھا ہے، یہ حصہ میری طرف سے مقرر کردہ ہے۔ وضاحت: وراثت کے سلسلے کا یہ سب سے پہلا حکم ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کو وراثت میں حصے دار قرار دیا گیا ہے۔ کس رشتہ دار کو کتنا حصہ ملے گا یہ تفصیل آنے والی آیات میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے وراثت میں عورتوں کا حصہ رکھا ہے اور مردوں کا بھی۔ اسی طرح نابالغ بچے بھی وراثت میں حق رکھتے ہیں۔ کسے وراثت میں کیا حصہ ملے گا، اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں اس کے متعلق بھی حکم جاری کر دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مال اور جائیداد کتنا ہی کم یا زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کو وارثوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ جائیداد کے ٹکڑے کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی ایک وارث جائیداد کی مالیت باقی وارثوں میں ان کے حصے کے مطابق تقسیم کر دے تو وہ جائیداد اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ عرب میں مرنے والے کی جائیداد سے عورتوں کو حصہ ملتا تھا، نہ اس کے نابالغ بچوں کو۔ زمانہ قبل از اسلام میں عورت کو وارث شمار ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ نے عورتوں اور نابالغ بچوں کو وراثت میں حقدار قرار دیا۔ شان نزول: اوس بن ثابت فوت ہوئے تو ان کی بیوہ ام کجا رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے
اور اپنے پیچھے اس نے مال اور جائیداد چھوڑے ہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، اگر ان کے پاس مال نہ ہو تو زندگی کیسے گزاریں گی؟ میرے شوہر کے چچا اور بھائی سوید اور ارفجا مجھے اور میری بیٹی کو میرے شوہر کی وراثت میں سے کچھ نہیں دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو جواب ملا، اللہ کے رسول، یہ عورتیں گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہیں، نہ گھاس کا گٹھا اٹھا کر لا سکتی ہیں، یہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہیں، نہ کچھ کما سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ اس بارے میں حکم نازل کر دے۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ جب مرنے والے کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو تو غریب اور مسکین رشتہ دار اگر تقسیم کے وقت وہاں موجود ہوں تو صلہ رحمی کرتے ہوئے انہیں بھی کچھ دے دو، ان سے اچھے انداز میں بات کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے وراثت میں سب کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگرچہ وراثت قانونی وارثوں میں تقسیم ہوگی، لیکن اس موقع پر موجود ایسے رشتہ دار جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، ان کو کچھ دینے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ ایسا کرنا رشتہ داروں کا حق نہیں، صلہ رحمی اور ان پر احسان کرنے کا معاملہ ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یتیم کے سرپرستو، تم لوگ یہ فکر رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہیں فکر رہتی ہے کہ تمہارے بچے بے سہارا نہ ہو جائیں، ان کا محافظ اور نگہبان کون ہوگا؟ یہ کس کے سہارے زندگی گزاریں گے؟ جس طرح تمہیں اپنے بچوں کی فکر رہتی ہے، اسی طرح تمہیں یتیموں کی فکر کرنی ہے۔ مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرتے رہو اور ہمیشہ درست بات کہو۔ وضاحت: اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی مثال دے کر یتیم کا خیال رکھنے کا حکم سمجھا رہا ہے۔ یتیم کی سرپرستی بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ کس قدر محبت اور فکر کے ساتھ یتیم کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر حال میں درست بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حکم خصوصی طور پر یتیم کے بارے میں ہے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ وضاحت: یتیم معاشرے کا کمزور حصہ ہے، اس کے پاس طاقت اور اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو روک سکے۔ جہاں اللہ نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے انعام رکھا ہے، وہیں یتیم کا مال ناحق کھانے والے کے لیے دردناک عذاب کا انتظام ہے۔ دنیا میں ناحق مال کھانے والا سمجھتا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جس سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ بے خبر ہے کہ اس کائنات کا مالک ہی ظاہر اور چھپی شے کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہمارے ہر کام کی خبر رکھتا ہے۔ یہی مال حساب کتاب کے دن ایسے انسان کے لیے جہنم میں آگ کی سزا کا باعث بنے گا۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں اللہ نے بار بار یتیموں کا خیال رکھنے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ان سب احکام سے ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے یتیموں کے حقوق کو کتنا اہم قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کا مال ناحق کھانے والے حساب کتاب کے دن یوں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے منہ، ناک، کانوں اور آنکھوں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کا مال ناحق کھانے والے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کا فرمان ہے، یتیم کا مال ناحق کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ شان نزول: بنی غطفان سے تعلق رکھنے والا مرثد بن زید اپنے یتیم بھتیجے کا سرپرست تھا۔ مرثد اپنے بھتیجے کا مال کھا گیا۔ یہ آیت مبارکہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ آگہی: یہاں سورہ نساء کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 10 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وراثت: کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اور مال وراثت کہلاتا ہے۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے مرنے والے کے ذمے قرض اور وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ قانونی وارثوں میں جائیداد یا مال اس کے بعد ہی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے وراثت کے حقداروں کا فیصلہ کر دیا ہے۔
انسان اپنی زندگی میں کسی بھی وقت خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھا اپنے مال اور جائیداد کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنے مال یا جائیداد کے بارے میں وصیت کر سکے جس پر اس کے مرنے کے بعد عمل کیا جائے گا۔ اللہ نے وصیت کے ذریعے سے وارثوں کا نقصان کرنے کے بارے میں سخت حکم دیا ہے۔ ایسا کرنے والا جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وصیت کے لیے 2 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنے مال اور جائیداد میں زیادہ سے زیادہ 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت کسی قانونی وارث کے بارے میں نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی۔ وصیت کے ذریعے کسی قانونی وارث کا حق بڑھایا یا کم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کسی ادارے، فرد یا مقصد کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے حق کے مطابق مرنے والے کا وارث نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ والدین کے بڑھاپے میں بعض اولاد وراثت میں اپنا حصہ مانگنے لگتی ہے۔ مال یا جائیداد تو وراثت بنتی ہی تب ہے جب صاحب جائیداد دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس سے پہلے تو صاحب جائیداد کی مرضی ہے، وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے۔ اپنی زندگی میں کوئی بھی شخص اپنا سارا مال خرچ کر سکتا ہے یا جسے چاہے تحفتاً دے سکتا ہے۔ اسلام اس سلسلے میں کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔ تحفہ زندگی میں دیا جاتا ہے جبکہ وصیت پر مرنے کے بعد عمل کیا جاتا ہے۔